فجر کی نماز کے بعد دولت والی قرآن کی یہ سورت خدا کی قسم یہ 100 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ ذاتی مکان، گاڑی اور سونا، اس وظیفے کی برکت سے 500 کروڑ لوگ کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن کی ایک سورت کا وظیفہ ایسی بابرکت سورت ہے، رب محمدی کی قسم ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، تمہارا مقدر اور نصیب بدل جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے، یا ہر نماز کے بعد اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اتنی دولت آئے گی، سارے رشتہ دار دوست حیران رہ جائیں گے۔ تمام لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، آپ کی تنگیوں کو ختم کر دے گا۔ اس وظیفے کو کرنے سے گھروں میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ کون سا عمل ہے، یہ کون سے لفظ ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ ادھورا وظیفہ کریں گے تو وہ کامیابی نہیں ہوگی جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا ایک معیار ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، منظم طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کے مطابق ہی اگر چلا جائے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اس طرح آپ نے جب عبادت کرنی ہوتی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ کار بتایا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا آپ عشاء کی نماز کو دوپہر کو پڑھنا شروع کر دیں، وہ اپنے اپنے ٹائم پہ ہی آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کی بھی ایک تعداد مقرر ہے۔ یہ نہیں کہ 4 فرض ہیں آپ نے 3 پڑھ لیے، کرنا تو سجدہ ہے اللہ کی ذات کو، لیکن جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اس میں 4 رکعت ہی آپ کو پڑھنی پڑیں گے۔ اسی طرح آپ نے جب کوئی وظائف کرنے ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے اس پر محنتیں کی ہوتی ہیں تو آپ نے اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہونا ہے۔ طریقہ کار کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اس میں تعداد کا بہت اچھا اور بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں کہ جی اللہ کا نام ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 100 دفعہ پڑھ لیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھیں کوئی بھی نمبروں والا تالا ہوتا ہے تو اس میں ایک خصوص نمبر جب تک آپ داخل نہیں کریں گے تو وہ نہیں کھلے گا۔ کیوں نہیں کھلے گا؟ نمبر تو سارے ہیں، آپ کوئی بھی نمبر میں لگا لیں، لیکن جو مخصوص نمبر آپ نے اس پہ لگایا ہوا ہے وہی نمبر آپ ڈالیں گے تو پھر ہی وہ تالا کھلے گا۔ اس طریقہ کار سے جو وظائف ہوتے ہیں ان میں بھی تعداد، جگہ کا اور جو اس کا طریقہ کار ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں، یہ سورت پڑھ لیں، آپ کی جیب سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جتنی بھی آپ نے مشکلات میں دن گزارے ہیں وہ گزار لیے ہیں، آگے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا فرمائے گا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، رزق کی دولت کی کمی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، پیسوں کی جو کمیاں ہیں وہ ختم کر دیتا ہے، گھروں میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وظیفے کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں۔ آپ نے پاک صاف ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد کر رہے ہیں تو نماز کے بعد تو ظاہری بات ہے آپ کا وضو ہوگا۔ آپ نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، شیطان مردود کا وسوسہ آپ سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر چھوٹا سا آپ پڑھنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ اللہ کے صفاتی نام بہت ہی بابرکت نام ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا مجیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ،
یعنی کہ ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کم سے کم تعداد ہے، آپ زیادہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کے پاس کم وقت ہے، آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، آپ نے فوراً نوکری پہ واپس جانا ہے، آپ صرف 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت ایک سورت ہے، بالکل چھوٹی سی ہے، وہ بھی پڑھ لینی ہے۔ وہ کون سی ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک بات کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے رزق کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق کی کمی آتی ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو آپ لازمی ذہن نشین کر لیں۔ آپ اپنی اولاد کو اور خاص طور پر اپنی بیٹی کو گالی نہیں دیا کریں۔ یہ بہت ہی نحوست والی بات ہے۔ دل میں آپ نے کسی کے لیے بغض نہیں رکھنا ہے، اور مہمانوں کو دیکھ کر جو سب سے زیادہ نحوست کا آج کل ہمارے گھروں میں ہے، مہمانوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، منہ بناتے رہتے ہیں کہ اتنا زیادہ خرچہ ہو جائے گا۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، تو سب سے زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش برساتا ہوں۔ دوسری دفعہ پوچھا گیا کہ یا اللہ، جب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے گھروں میں مہمان بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب تیسری دفعہ پوچھا گیا کہ یا اللہ، جب تو اس سے زیادہ بھی خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ آج دیکھ لیں گے جو سب سے زیادہ جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہم لوگ اس کو نحوست سمجھتے ہیں۔ جب اذان ہو رہی ہو، آپ نے کسی کام میں مصروف نہیں رہنا، ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ ان کی عقل کو اکثر لوگ جو ہیں وہ کوستے رہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ رزق گھٹانے والی باتیں ہیں۔ نماز کے بعد آپ نے لازمی دعا مانگنی ہے۔ دسترخوان پر جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، جو کھانا بچ جاتا ہے، اکثر خواتین اس کو دھو دیتی ہیں، وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ رزق کی بے برکتی ہوتی ہے۔ آپ نے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے، احتیاط کریں گے۔ سنتے وقت یہ بڑی عجیب سی لگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن دراصل یہی ہمارے رزق میں کمی لاتی ہیں، ہمارے گھروں سے نحوست جاتی نہیں ہے۔ عادات کی وجہ سے آپ نے ان عادات کو بھی ختم کرنا ہے اور اس وظیفے پہ بھی عمل کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کی میری ان تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ویڈیو کو سٹپ کر کے دیکھا ہے تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، میرے اسلامی چینل کو جوائن کر لیں اور اس کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا نام لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اب آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت، سورۃ العلم نشرح 30 مرتبہ پڑھنی ہے۔ علم نشرح لک صدرک سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب کریم کی شفقت و محبت کی ایک جھلک، محبوب کی سرگوشی کی خوشبو، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے مظاہرے کا استخار اور اس کی سرپرستی و حمایت کے مواقع بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں کششتی و فرختی کی بشارت ہے، اس راز کو بے نقاب کیا گیا ہے اور اپنے رب سے پختہ رابطہ اور تعلق کی سبیل بیان کی گئی ہے۔ اس کا مضمون سورۃ الضحیٰ سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ یہ دونوں سورتیں قریب قریب ایک ہی زمانے اور ایک ہی جیسے حالات میں نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے سورۃ الضحیٰ اور اس کے بعد سورۃ العلم نشرح نازل ہوئی۔ اس کا مقصد اور مدعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن عطاب اور انعام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کا ذریعہ بنایا ہے، ان کا تعلق بعثت سے قبل یا ابتدائے بعثت کے دور سے ہے، اور اس میں جن افضال و احساسات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب آپ کی دعوت کا چرچا مکہ سے نکل کر عرب کے دوسرے گوشے میں پہنچ چکا تھا۔
پہلی صورت میں آپ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ کا مستقبل دعوت کے لحاظ سے ماضی کی نسبت بہت بہتر ہوگا۔ موجودہ مشکلات آپ کی تربیت میں معاون بنیں گی، اور اس صورت میں اس بشارت کی طاقت کے چند نمایاں شعار کا حوالہ دے کر تاکید کے ساتھ آپ کو اطمینان دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ کو جو بھی دشواری پیش آئے گی، اس کے پہلو بہ پہلو بروز بندی بھی ہوگی۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات سے کا پیش نہ آیا تھا جن کا سامنا نبوت کے بعد دعوت اسلامی کا آغاز میں یکایک آپ کو کرنا پڑا تھا۔ یہ خود آپ کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم تھا جس کا کوئی اندازہ آپ کو قبل نبوت کی زندگی میں نہ تھا۔ اسلام کی تبلیغ آپ نے کیا شروع کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ معاشرہ آپ کا دشمن ہو گیا جس میں آپ پہلے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، وہی رشتہ دار، دوست، اہل قبیلہ اور اہل محلہ آپ کو گالیاں دینے لگے۔ جو پہلے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، مکہ میں کوئی آپ کی بات سننے کو روادار نہ تھا۔ راہ چلتے آپ پر آوازیں کسی جانے لگی، قدم قدم پر آپ کے سامنے مشکلات ہی مشکلات تھی، حالات نہایت ہی دل شکن تھے۔ اس بنا پر آپ کو تسلی دینے کے لیے پہلے سورۃ الضحیٰ نازل کی گئی اور پھر اس سورت کا نزول ہوا تھا۔ 3 نعمتوں کا بیان اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو 3 بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جن کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ دل شکستہ ہوں۔ ایک سورۃ الم نشرح لک صدرک نعمت، دوسری یہ نعمت کے اوپر سے ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا ہے جو نبوت سے پہلے آپ کی کمر کے توڑے ڈال رہا تھا، تیسری رفع ذکر کی نعمت جو آپ سے بڑھ کر درکنار آپ کے برابر بھی کسی بندے کو نہیں دی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم میں 2 دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک تو اسلام قبول کرنے کی صلاحیت و توفیق کا عطا ہو جانا، جیسا کہ سورۃ الانعام میں فرمایا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ہر قسم کے ذہنی خلاج اور تلوات سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جانا کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے۔ دوسرا سراشرک صدر سے مراد یہ ہے کہ نبوت جیسے کاڑ عظیم کا بار سنبھالتے اور تن تنہا کافروں کی ایک جابر و قاہر طاقت سے ٹکر لینے کی ہمت پیدا ہو جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد دعا مانگی تھی، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کے توازن میں دونوں معنی ہی فٹ آتے ہیں۔ کافرین و مشرکین کے اندھیروں میں اسلام کی صداقت آپ پر پوری طرح عیاں ہوئی اور اس نور ربانی کو عام کرنے کے لیے آپ نے پوری قوت و صلاحیت کو پروئے کروا کر جہالت کی تمام قوتوں کو دیکھتے ہی دیکھتے مٹا کر کے رکھ دیا اور کسی طاقت کو اپنے قدموں پر باقی نہ رہنے دیا۔ گویا شرح صدر ایمان کا ثمر ہے، جس نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد توکل پیدا ہوتا ہے، تمام قوت و عزم کا سرچشمہ ہے۔ وزن کے اصل معنی بوجھ کے ہیں۔ وہ کون سا وزن تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا گرفتار ہو رہے تھے اور جس سے آپ کو سبکار کر دیا گیا تھا؟ اس کے 2 دور ہیں، ایک نبوت سے پہلے کا دور جس ماحول اور معاشرے میں آپ نے آنکھیں کھولی تھی اس میں اخلاقی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اعتقادی بیماریاں بھی وبا کی شکل اختیار کر چکی تھیں، توحید کی شمع بے نور ہو چکی تھی کہ یہ مظلومیت اور جہالت کا یہ عروج دیکھ کر ایک صلہ فطرت آدمی اتنا کٹتا ہے جسے گھٹن کا احساس و شرارت اور درد کرب آج بھی اہل حق کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے۔ اس قسم کی گھٹن آپ محسوس کر رہے تھے اور آپ کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ معاشرے کی یہ اخلاقی و مذہبی گفتگو، یہ حالات بدلیں گے بھی یا نہیں۔ اس کا یوں ہوا کہ آپ پر ہدایت پوری تفصیل کے ساتھ واضح کر دی گئی بلکہ آپ کے سپرد فلک کی رہنمائی کر دی گئی۔ گویا نبوت کے سرفراز کیسے
جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ توحید و آخرت اور رسالت اور ایمان شاہ قلب ہے، جس میں انسانی زندگی کے ہر بگاڑ کا حل موجود ہے۔ اس کے راز کو پا کر آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اور اس کا دوسرا دورہ اعلان نبوت کے بعد شروع ہوا، جب آپ کو تبلیغ، اقامت اور اس کے تنوع کی فکر نے گلانا شروع کر دیا، یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ ہر وقت اسی فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ اس کا اظہار قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا کہ اے نبی، تم ان کے کفر سے اتنے اپسیٹ ہو کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن کریم نے آپ کو نہایت ہی شفقت آمیز تسلی بھی دی کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، ہدایت پر لوگوں کو زبردستی لانا آپ کے فرائض میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس طرح آپ بھی اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پریشانیاں دور کر دے گا اور آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے کہ یا اللہ، میرے رزق میں، میری دولت میں جو کمی ہے، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو معاف کر کے میرے رزق کو وسیع کر دے۔ اللہ پاک ایسے غیب سے اسباب پیدا کرے گا، رزق کے ایسے دروازے کھولے گا کہ جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رزق کہاں سے آئے گا، مجھے پیسے فلاں بندے سے ملیں گے، میری تنخواہ فلاں جگہ سے آئے گی، لیکن اس عمل کی برکت سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں سے آپ کی مشکلات ختم ہو رہی ہیں، کہاں کہاں سے آپ کو رزق مل رہا ہے۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے کہ ذات کا ذکر ہی ہے جو عطا کرتا ہے۔ صرف کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور اس وظیفے کو بھی کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام اس میں لکھ کر لازمی شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔